بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قادیانی مرزئی لوگ کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کو پیار محبت کے جانسے کے اندر لا کے ایک جال پھیلا کے کس طریقے سے یہ لوگ ہمارے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو برباد کرتے ہیں۔ ویسے تو میں اپنے چینل کے اوپر ختم نبوت ٹائمز کے اوپر کافی مرتبہ آپ کو یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں، اور ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ ہمارے چینل کے اوپر بہت سی ویڈیو اس موضوع پر موجود ہے۔ یہ ایک ویڈیو، یہ جو لنک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سامنے، سیکسی اور ننگی فلموں کے ٹائٹل رکھنے کی وجہ، اس کو بھی آپ لازمی دیکھیے گا اور کچھ کہانی آپ کو یہاں سے بھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ قادیانیت مرزیت گندی گند ہے، گندی گند ہے، ننگ پن ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر جگہ بجگہ ننگی لڑکیاں نظر آئیں گی، ننگے لڑکے نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو تعفن اٹھتا نظر آئے گا۔ قادیانی مذہب ایک دنیا کا عجیب و غریب قسم کا مذہب ہے، بہت گندا مذہب ہے۔ یہ ایک دوست ہیں، سلمان نام ہے، اور افریقہ سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ان کی تصویر ہے، واٹس ایپ کے اوپر یہ نمبر ہے۔ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ میری تصویر وغیرہ، میرا نمبر آپ شو کر سکتی ہے۔ ویسے جو پرائیویسی ہوتی ہے ہم نہیں لوگوں کے سامنے شو کرتے، لیکن کیونکہ ان کی اجازت ہے تو اس لیے میں یہ دکھا رہا ہوں۔ آئیے جی ان کی کہانی سنیے کہ کس طریقے سے ایک قادیانی مرزئی لڑکی ان کو اپنے جال میں پھنساتی ہے اور یہ کس طریقے سے نکلتے ہیں وہاں سے۔ آئیے ان کی اپنی زبان سے سن لیجئے۔ السلام علیکم مبشر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی۔ وہ واقعہ میں کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میری آج سے کوئی تقریباً 13 سے 14 سال پہلے ایک لڑکی سے انٹرنیٹ پہ بات ہوئی، اور دوستی مطلب بڑھ گئی۔ اس بات کی وجہ سے دوستی ایسی ہو گئی کہ وہ مطلب دادے اور اس طرح کے سلسلے ہو گئے کہ شادی تک بات پہنچ گئی۔ تو وہ بیسیکلی لڑکی جو تھی وہ قصور سے تھی، اور اس نے مجھے انوائٹ کیا اپنے گھر پہ کہ آپ میرے گھر پہ آؤ اور مجھے ملو، یہاں پہ آ کے میرے گھر والوں سے ملو آپ، تاکہ ہم شادی کی بات کر سکیں۔ میرے گھر والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ کویشچنز وغیرہ، کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی میں سیالکوٹ سے ہوں، تو میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا اور ضرور اس موضوع پہ بات کریں گے، اور شادی کا بھی سلسلہ کار تھا، تو اس وجہ سے مجھے جانا پڑا۔ تو میں پھر سیالکوٹ سے لاہور گیا، لاہور سے پھر وہ قصور گیا میں، تو ان کے گھر پہ پہنچا تو ان کے محلے داروں سے ملاقات ہوئی، مطلب راستے میں سے گزرا تھا، تو ان کے جو محلے والے لوگ تھے وہ بڑے عجیب نگاہوں سے میری طرف دیکھیں، بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھیں وہ۔ تو مجھے بڑا اس چیز کے اوپر کنسرن ہوا کہ یہ کیوں مجھے واچ آؤٹ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے۔ تو جب میں ان کی گلی میں داخل ہوا تھا تو سب مجھے دیکھ رہے تھے بڑے عجیب طریقے سے۔ تو بیسیکلی پھر میں ان کے گھر پہ گیا، ان سے بات چیت ہوئی۔ ان کے گھر میں ان کی فیملی تھی چھوٹی سی، ان کی والدہ تھی اور کچھ گھر کے 1-2 بندے تھے، اور ایک اس کا بھائی تھا جو بیسیکلی پیرالائز تھا، بیچارہ بول نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے ملاقات ہوئی، ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے سارا مجھے بتایا کہ بھئی ہم یہاں پہ قصور میں رہتے ہیں، اور ہمارا یہاں سے مطلب اباؤ اجداد رہتے تھے، فیملی ہماری یہاں پہ ہی ہے، تو ہم یہاں پہ اپنا کافی دیر سے ہیں قصور میں۔ تو بیسیکلی وہ پیچھے راول پنڈی سے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا راول پنڈی سے تعلق ہے، مگر یہاں پہ ہمارے پرانی فیملی ممبرز ہیں، تو ہم اس وجہ سے ہم یہاں پہ اب آ کے رہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ باتیں شروع ہوئیں اور انہوں نے اپنے بارے میں تھوڑا بتایا، اور پھر مجھے کچھ وہ کویشچنز وغیرہ کرنے لگ پڑے کہ میرا مسئلہ کیا ہے اور میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور مطلب میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو
उनके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कुछ नमाज के रिलेटेड उन्होंने एक दो क्वेश्चंस पूछे मुझसे, तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हो गया। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमें किस बंदे के साथ हमारा ताल्लुक बन रहा है और हम किस बंदे को अपनी बेटी दे रहे हैं, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो लिहाजा बात बढ़ती गई, बात आगे चलती गई। तो जब उन्होंने मतलब कुछ खाने का भी इंतजाम किया हुआ था, तो उन्होंने खाने का मुझे पूछा और ऑब्वियसली बड़ा पुरतकल्लफ खाने का इंतजाम किया गया था, और उन्होंने मुझे खाने पे मतलब बुलाया हुआ था इसी वजह से कि मुलाकात थी और बातें होनी थी इस मौजू के ऊपर, शादी के मामले के बारे में। तो बहरहाल वो खाना वगैरह खाया, उसके बाद हमारी बात दोबारा स्टार्ट हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या फैमिली है, आपकी क्या बैकग्राउंड है, आप किस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारी फैमिली खान है। तो मैंने कहा भाई खान है तो खान ऑब्वियसली कोई पठान फैमिली होगी, कोई मतलब खान फैमिली में ज्यादातर तो पठान ही होते हैं, तो और कोई मतलब स्पेशल कोई और फैमिली होगी तो वो बता देंगे आप। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम खान है, हमारी फैमिली खान से बिलोंग करती है। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा अच्छा आपसे ये पूछ रहा था, आप वो नमाज के और उन चीजों के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने आपके बारे में भी पूछना था, आपका क्या मसला है, क्या आप किसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बिला झिझक और बड़े ओपनली अंदाज में उन्होंने कहा कि हम कादियानी फिरके से ताल्लुक रखते हैं और काम कादियानी है। तो मैं एकदम बड़ा शौक में आया, एकदम मुझे इसका शौक लगा कि इसके बारे में मैं लड़की से काफी देर से बात कर रहा था, इसके बारे में इस लड़की ने कभी भी मुझे नहीं बताया और कभी भी इसने मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कि वो किसी ऐसे मसले से ताल्लुक रखती हैं जो ऑब्वियसली एक वेरी डाउटफुल है। तो मुझे उसके बारे में पहले कुछ नॉलेज था, मैंने कुछ पढ़ा हुआ था, तो बहरहाल मुझे उसकी वजह से बड़ा शौक लगा और मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उनके घर पे ही था मैं, तो मैंने उसको बड़ा बुरा फील किया उसको। मैंने उनको बात तो नहीं की, मगर ये कि मैंने लड़की मेरी चेहरे से, मेरे चेहरे के तासुरात से पड़ गई कि मैं चीज को बुरा फील कर गया। तो बहरहाल मैंने उनसे बात वगैरह खत्म की और मैं वापस घर आ गया। तो उसके बाद उस लड़की ने मुझे काफी दफा राब्ता किया, बड़ी दफा उसने मुझे फोन किया और उसने मुझे ये कहा कि वो मेरी हर बात को मानेगी और मेरे अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है या किसी भी और किस्म का मसला है वो उसको भी लुक आफ्टर करेगी, देखेगी और मेरी फैमिली को भी देखेगी और उसके घर वाले हर चीज को बेहतर तरीके से निभाएंगे हमारे साथ। तो मैंने उसको यही कहा कि भाई आपका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप बिल्कुल डिफरेंट मसलक से हैं जो दायरा इस्लाम से खारिज है और मेरा उनके साथ कोई लिंक नहीं है और ना मैं कोई लिंक बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि भाई मेरी वालदा जो है वो आपको बड़ी पसंद करती हैं, उनको आप अच्छे भी लगते हैं और आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी थी, तो इस वजह से हम तो बड़े खुश हैं कि अगर हमारा आपके साथ रिश्ता बन जाए। तो मैंने बहरहाल उनको टाला, बहुत टाला, वो लड़की बात नहीं आती थी, मुझे फोन करती थी बार बार। तो फिर मैंने अपनी जान छुड़वाने के लिए उसको मैसेज किया एक दफा और फोन किया कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर सका, वो नहीं बात आई, तो फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और इस तरह से मेरा वो राब्ता और सिलसिला उसके साथ खत्म हो गया। तो बेसिकली मेरा ये मैसेज करने का और ये ऑडियो भेजने का मकसद ये है कि मैं अपने जैसे और भाइयों को इसके बारे में बता सकूं कि आप जब भी इंटरनेट पे या किसी तरीके किसी जगह पे भी आपकी किसी से दोस्ती होती है, अल्लाह ताला आपके सिलसिले बेहतर करे, तो आप उसको उनके फैमिली बैकग्राउंड को, उनकी बातों को आप जरा पहले चेक कर लें, उनसे आप पहले बात कर लें, उनको देख लें कि वो किस फैमिली से, किस मसले से बिलोंग करते हैं, ताकि आपको बाद में फिर इन चीज़ों से गुजरना ना पड़े। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो फिर गलती ऐसी करते हैं कि वो फंस जाते हैं और जब सब कुछ हो जाता है या शादी का मामला हो जाता है फिर उनको पता लगता है कि हमारे साथ ये हुआ। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और अल्लाह ताला सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस चीज़ से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी दोस्तों, ये ऑडियो आपने सुन ली और यहाँ पे सलमान साहब ने एक दो लफ्ज़ बोला है जी, ये कादियानी मरज़ई एक मसलक है। तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि कादियानियत मरज़इयत जो है ना, ये मसलक नहीं है मुसलमानों का, कोई फ़िरका नहीं है, बल्कि ये एक कल्ट है, एक अलग का एक मज़हब है, अलग का एक दीन है, अलग का ये इनका अपना निज़ाम है। तो ये कोई एक मुसलमानों का ग्रोह या फ़िरका नहीं है, ये कोई मसलक नहीं है।
اچھا، اب اس آڈیو کو قادیانی مرزئی بھی سنیں گے اور جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہم کریں گے تو بڑے بڑے کومنٹ آئیں گے جناب کہ جناب یوں ہے تو وہ ہے، کیونکہ جب ہم ان کا چہرہ بے نقاب کرتے ہیں اور اس قسم کی آڈیوز پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہیں، تو مرزائیوں کے عجیب و غریب قسم کی رائے ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے تو صرف اپنے مسلمانوں کو سمجھانا تھا، اور یہ ہمارے سلمان بھائی نے ایک بہت اچھی بات یہاں پہ بیان کی ہے. یہ تو سلمان بھائی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے بیان کر دیا. ان جیسے ہزاروں کی تعداد میں وہ لڑکے ہیں کہ جن کی یہ والی سیم کہانیاں لیکن وہ بیان نہیں کرتے. میں ایسے کئیوں کو جانتا ہوں، کئی لوگوں کو جانتا ہوں، لگ بھگ کوئی 20-22 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کا پیار محبت آگے بڑھی تو ان کی شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد جب 1-2 بچے ہو گئے تو پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ تو لڑکی قادیانی مرزئی ہے. تو اب یہ بات ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. جب بچے ہو جائیں تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر تو پھنس گیا، اس لڑکی نے پھنسا لیا اپنے جال کے اندر. اب ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں کہ جو جناب بعد میں انہوں نے مرزیت قبول کر لی صرف بچوں کی ہاتھوں. انہوں نے یہ کہا کہ یار کلمہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی ہم بھی پڑھتے ہیں، بس کوئی نہیں، کوئی اتنا رولا نہیں ہے، کوئی اتنا بڑی بات تو ہے نہیں، کوئی ایشو نہیں ہے یہ. اچھا، تصویر کا دوسرا رخ بھی ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج بالکل جب یہ افریقہ کے سلمان بھائی نے یہ آڈیو سینڈ کی ہے، سیم اسی ٹائم ایک اور لڑکی نے مجھ سے رابطہ کیا واٹس ایپ کے اوپر. وہ مسلمان لڑکی ہے، یہاں قریب پنجاب پاکستان سے ہی اس کا تعلق ہے. تو وہ میں آڈیوز جو اس کے ساتھ باتیں میری ہوئی ہیں وہ تو نہیں میں آپ کو سنانا چاہتا، نہ ہی اس کا نمبر دکھاؤں گا، صرف ویسے کہانی سنا دیتا ہوں کہ جناب وہ لڑکی انٹرنیٹ کے ذریعے ایک لڑکے کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے، اور جب عاشق ہو جاتی ہے تو بات بہت دور تک نکل جاتی ہے، اور جب دور نکل جاتی ہے بات تو بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ کہتا ہے وہ لڑکا کہ تم میرے مذہب کو قبول کر لو، مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لو، تو یہ ایک فارم ہے اس کو جو نا فل کر دو تو پھر شادی ہوگی. اب لڑکی جو ہے نا وہ جناب اس کے عشق کے اندر اتنی گرفتار ہے. میں نے اس کو اتنا سمجھایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلے کئی دن سے میں اس کو سمجھا رہا ہوں. آج پھر اس نے رابطہ کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ میرے سمجھانے کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید بڑی مشکل سے سمجھے. تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وہ لڑکی اس سے شادی کر لے گی، یا تو مرزیت کو قبول کر کے کرے یا ویسے ہی کر لے. مرزیت کو قبول کر کے بھی کرے تو پھر بھی جہنم میں گئی، نہ قبول کرے پھر بھی جہنم میں گئی. تو اس قسم کے واقعات کثیر ہیں. ہمارے لڑکیاں اور لڑکے انٹرنیٹ کے ذریعے یا یاری دوستیوں کے چکر میں یہ مرزیت کے جال میں پھنس رہے ہیں. لیکن ہمارے مسلمان امہ ہے، ہمارے دوست احباب اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے، اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک معمول کی گیم ہے، یاری دوستی ہونی، کوئی نہیں، شادی بیاہ کوئی نہیں، یہ چلتا ہے، سب چلتا ہے. میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. خدا کے لیے ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بڑی دولت ہے. ایمان کی قدر کیجئے، اللہ کے لیے ایمان کی قدر کیجئے. یہ مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا ایمان کی قدر کیا ہے. ہمارا ایک چرسی بھی ہوگا نا مسلمانوں کا، کوئی شرابی، کوئی بنگی، کوئی ڈاکو ڈکیت، چور چکا، زمانے بھر کا ذلیل انسان ہی کیوں نہیں ہوگا، لیکن وہ بھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا ختم نبوت کی، تو وہ بھی چیخ اٹھتا ہے، وہ بھی پھر پکار اٹھتا ہے کہ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. آقا آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اور میں مرزے قادیانی پہ لعنت ڈالتا ہوں، مرزے کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں. دنیا بھر کا جو ہے نا خزانہ بھی میرے
قدموں میں رکھ دیا جائے، میں اس کو ٹھکرا دوں گا. تو یہ تو ہمارے ایسے لوگوں کی کیفیت میں بتا رہا ہوں، ایمانی کیفیت، ایمانی جذبہ. جائے کہ وہ والے لوگ جو اسکولوں کالجز کے لڑکے لڑکیاں ہیں ہمارے، وہ ان جانسوں میں آ جاتے ہیں. یار خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا نہیں ہے کیا؟ آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی کیا جواب دیں گے؟ ایک تھوڑی دیر کے پیار محبت کے لیے آپ کیا ایمان کو بیچ رہے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کر لیں اور ان مرضیوں کے جانسے میں نہ آئیں. اور یہاں یہ بھی میں عرض کروں گا، مرضی جو شور مچاتے ہیں جی قادیانیت پھیل رہی ہے، وہ اس طریقے سے پھیل رہی ہے. یہ جو ابھی سلمان صاحب نے بتایا، یہ ہے پھیلنے کا طریقہ کہ تصویر کا یہ ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا دکھاتے نہیں ہیں، اور مسلمانوں کی لڑکیوں اور لڑکوں کو جال میں پھنساتے ہیں. اور انہوں نے اپنی لڑکیاں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھینکی ہوئی ہیں جو کہ مسلمانوں لڑکوں کی تلاش میں رہتی ہیں. اور جس طریقے سے سلمان صاحب بچ نکلے تو اللہ پاک نے ان کو بچایا، تو اللہ دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں کے بھی ایمان کو محفوظ رکھے. دعا گو رہیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اور یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا، یہ جو مناظرہ ہوا تھا ہمارا قادیانی مرزئی مربی کے ساتھ ختم نبوت اجرائے نبوت، تو مرزئی بھاگ گیا. تو اس کے بھاگنے کی مکمل کاروائی جو ہے نا، ہم نے اپنے فورم کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے، اور فورم کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا ختم نبوت فورم ہے اور آفیشیل یہ ویب سائٹ ہے ہماری. اس کے اوپر یہ آپ کو یہ جناب پوسٹ دکھائی دے رہی ہے کہ ختم نبوت و اجرائے نبوت مناظرہ مفتی سید مبشر رضا قادری اور قادیانی مربی عظیم بٹ. یہ آپ گوگل کے اوپر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، نہیں تو ہمارے فورم کے اوپر آپ یہ دیکھیں سرور، پھر فورم میں جائیں، پھر مناظرہ و مباحثہ کے اندر جائیں، پھر واٹس ایپ آڈیو مناظرے کے اندر جائیں، تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا. تو یہاں پہ مزید آپ کو کئی اور مناظرے بھی مل جائیں گے، تو آپ یہ ہمارے فورم کو بھی وزٹ کریں. یہ ساری کاروائی یہاں پہ موجود ہے، اور میں وقت نکال کے یہاں پہ وہ سکین بھی یہاں لگا دیتا ہوں جو کہ اس مناظرے کے اندر ہم نے شیئر کیے تھے، تو وہ اس کے اندر یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے. تو یہاں پہ یہ دیکھیے مناظرہ و مباحثہ کے اندر ابھی ہم موجود ہیں، واٹس ایپ آڈیو مناظرہ. تو یہاں پہ بہت کثیر مناظرے ہمارے جو واٹس ایپ کے اوپر ہوئے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیے ہیں. تو ان کو بھی آپ سنیں، دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور خاص طور پہ یہ جو آخری 7 نمبر پارٹ ہے، پارٹ 7، اس کو آپ لازمی سنیے گا. اور میں تو کہوں گا کہ یہ سارا مناظرہ یہ آپ وقت نکال کے ایک دفعہ سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ مرزیت کا اصل چہرہ کیا ہے، اور مرزئی کس قسم کا ان کے پاس علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.